آج کے ٹاپک کی یہ خوبصورتی یہ ہے کہ میں بیان جتنا مرضہ لمبی کر لوں آپ کو انشاءاللہ غصہ نہیں آئے گا۔ غصے کا علاج کیا ہے؟ انسان یہ سوچے کہ مجھے قدرت ہے تو میں چھوٹے بچوں پہ ایسا غصہ کر رہا ہوں، اللہ کو تو میرے اوپر بھی قدرت حاصل ہے، اگر اللہ نے میرے اوپر غصہ کر لیا تو میرا کیا بنے گا؟ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ ٹپٹ کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے آ کر کہا للہ اقدر علیک منہ، اے ابو بکر جتنا تجھے اس کے اوپر قدرت حاصل ہے نا، اس سے زیادہ اللہ کو تیرے اوپر قدرت حاصل ہے۔ اب اس بات کو سنتے ہی صدیق اکبر عنہ کا غصہ فوراً ختم ہو گیا۔ تو خامن کبھی بیوی پہ غصہ کرے تو فوراً سوچے کہ جتنا مجھے اس پہ اختیار ہے اس سے زیادہ اختیار اللہ کو میرے اوپر ہے، اگر اللہ نے میری کوتاہیوں پہ غصہ کر لیا پھر کیا بنے گا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ دوسرے بھائیوں کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دیتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو جلدی معاف فرما دیں گے۔ تو بھئی ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں بھی دوسروں کو جلدی معاف کر دینا چاہیے، بات کا بتنگڑ نہیں بنا لینا چاہیے، یا خواہ مخواہ لڑائی جھگڑا نہیں چھیڑنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس بندے کو جنت کے وسط میں گھر دینے کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے اگرچہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں اس بندے کو جنت کے وسط میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو۔ بندہ سمجھتا ہے میں حق پہ ہے اور جھگڑا بڑھاتا رہتا ہے، نہیں، پھر بھی چھوڑ دو، جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے، محبت پیار سے امن سلامتی سے رہنا یہ اچھی چیز ہوتی ہے۔